آئے ہم کلام کے لیے تیار ہوں، اور میں درخواست کروں گا خدا کے خادم کے لیے کہ خداوند اس کا زور بنے، اس کی آواز بنے۔ آج جو بھی خدا کا خادم بولے وہ خدا اس کی مدد، سہایتا، رہنمائی کرے، اور آج کا کلام زندگیوں کو بدل دینے والا کلام ہمارے تک پہنچے۔ میں درخواست کروں گا مسز ٹینا سیمل وہ سامنے آئیں اور خدا کے خادم کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو کثرت سے استعمال کرے، جیسے خداوند پہلے بڑے سالوں سے خداوند اپنے سورما کو استعمال کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے وسیلہ سے شخصی جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، بہت ساری روحیں جو نشے میں تھی، جو آوارہ گرد تھیں، لڑائی جھگڑے والی تھی، خداوند نے اپنے خادم کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ آئے عزیزو، ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ ہم اب اس خوبصورت حصہ میں داخل ہونے کو ہیں جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند کا کلام سننے کو ہیں، اور خداوند نے اپنے کلام کو پہلا درجہ دیا ہے، اور خداوند ہمارا عبدالآباد ہے۔ آئے ہم خداوند سے اس کا کلام مانگیں۔ سب زبانیں کھلیں اور خداوند کے کلام کو مانگنا شروع کیجئے۔ آسمانی جلالی زندہ خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کو تو پسند کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تو جو ابتدا اور انتہا، اول اور آخر، الفا اور اومیگا ہے، تو جو تھا ہے اور آنے والا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید، عزت اور حشمت کے لائق ہے۔ تو ہمارا زندہ خدا ہے، تیرا شکر ہو خداوند، تیری تعریف ہو کہ اس دعا کا ہم سارا آنر، عزت اور جلال تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام کو دیتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے موت اور قبر پر فتح پائی اور تو ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن گیا۔ تیرا شکر ہو خداوند۔ اس وقت ہم تیرے خوبصورت کلام کو سننے کو ہیں، تیری آواز کو سننے کو ہیں خداوند۔ تو ہم سب کو بلیس کرنا اور برکت دینا، اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے خادم پاسٹر نوئل صاحب کو خداوند تیرے پاک لہو میں ڈپ کرتی ہوں، خداوند تیری بہتی دھارا میں لے آتی، تیرے خداوند یسوع جی تیرے سایہ کے نیچے لاتی۔ اپنے خادم کو تو نیا زور، نئی طاقت بخش دینا۔ تیرا کلام جب سنانے کو تیرا خادم بولے تو خداوند تو خوبصورت الفاظوں کی ترتیب بخش دینا، اور خداوند تیرا بندہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح اس میں ہو کر ہم کلام ہو اور ہم سے بات کرے اور بولے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، تیرے خادم پر تیرے پاک روح کا دگنا مسا مانگ لیتے ہیں۔ خداوند یسوع جی تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خداوند۔ جتنے پیارے، جتنے عزیز تیری حضوری میں اس وقت تیرا خوبصورت کلام سننے کو ہیں، خداوند تو ایک ایک روح کو چھو دینا اور بلیس کرنا خداوند۔ تیرا کلام خداوند ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ یہ جتنی جانیں اس وقت تیری حضوری میں ہیں، یہ خالی ہاتھ نہ لوٹیں بلکہ تیرے کلام کو خداوند اپنے دلوں میں لے کر جائیں، اس کلام کو کھائیں، اس کی جو گالی کریں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال نہ دیں، بلکہ تیرے کلام کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے خداوند کہ ہم تیرے کلام پر، تیرے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ یہ دعا تیرے بیٹے یسوع ناصری کے مقدس اور عظیم نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ کلام کی تلاوت کے لیے پاسٹر شکیل موسیٰ سامنے آئے۔ آج شام ہماری نصیحت کے لیے عہد عتیق میں سے پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات سماعت فرمائیں، جو روح القدس کی ہدایت سے اس طرح تحریر قلم کیا گیا ہے۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے۔ تو اپنے سینگ میں
تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت حلمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ سموئیل نے کہا میں کیوں کر جاؤں؟ اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ خداوند نے کہا ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا اور کہنا میں خداوند کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں، اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسح کرنا۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ Now I would like to call the worthy leader, the great man of God, Pastor Noel Irfan. Please come forward and share the word of God. So I would like to say something about Pastor Irfan. Noel Irfan, he is great professor, leader of Haggai Institute. He is serving 15 years as a faculty member, and I request to Pastor Irfan, Noel Irfan, please share the word of God about King David. Because of King David, one of the great men of God. So now, with your big hand, please come forward and share the word of God. Mr. Pastor Noel Irfan. شکریہ پاسٹر سیموئیل کوکر۔ میں اتنی تعریف کا مستحق نہیں ہوں اور بڑا کمزور سا انسان ہوں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ میرا خداوند بڑا شہزور ہے۔ تو آج ہم کلام مقدس سے، عہد عتیق میں سے ہم کنگ ڈیوڈ کے متعلق ہم سیکھیں گے، جانیں گے۔ یاد رکھیے کہ داؤد بادشاہ یہ خدا کا وہ بندہ تھا جس کے لیے خداوند نے خود کہا کہ وہ میرے دل کے مطابق ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ کیا شخصیت ہوگی جو خداوند کے دل کے مطابق تھا۔ اور دوسری ان کی زندگی میں اہم پہلو یہ نظر آتا ہے کہ یہ روحانی طور پہ بھی بڑے مضبوط تھے اور جسمانی طور پہ بھی بڑے مضبوط تھے۔ یہ ایک جنگی مرد تھا، روحانی مرد بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جنگی مرد بھی تھا۔ اس کی زندگی کے اندر مختلف ادوار ہیں۔ آج ہم ان کے متعلق تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ داؤد کے کیا معنی ہیں، اور داؤد کی زندگی کے متعلق ہم سیکھیں گے کہ داؤد کی زندگی کیسی تھی، اس نے کیسی جنگیں کی، پھر اس نے کیسے فتوحات حاصل کی، وہ خدا کے ساتھ کیسے کیسے چلتا رہا، اور پھر کس طرح اس نے بادشاہ ہونے کے لیے اپنے بیٹے بدسبا کے بیٹے سلیمان کو منتخب کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے بھی چلا گیا۔ کلام مقدس سی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ داؤد کے لفظی معنی، داؤد عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پیارا ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ پیارا۔ داؤد کے معنی پیارا ہے، اور بیت لحم کا معنی روٹی کا گھر ہے۔ کیا ہے معنی اس کا؟ روٹی کا گھر ہے۔ یاد رکھیں کہ داؤد سے پہلے ساؤل جو تھا وہ خدا کا ممسوک تھا، لیکن
ساؤل کو خداوند نے رد کر دیا. کیوں رد کیا؟ کیونکہ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی. میں ساؤل کے متعلق اتنا ہی بتاؤں گا کہ اس نے نافرمانی کی، اور زیادہ ہمارا مین فوکس جو ہوگا وہ داؤد بادشاہ کے اوپر ہوگا. اور اب خداوند نے سیموئیل اپنے بندہ کو کہا کہ تو جا. ایک اور بندہ جو ہے یعنی داؤد کے متعلق خداوند نے کہا کہ تو اس کے پاس جا، لیکن اس سے پہلے خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو نے بے وقوفی کی ہے. سیموئیل نے ساؤل سے کہا تو نے بے وقوفی کی ہے، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی. خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا. یعنی خداوند نے سیموئیل نبی کو کہا کہ ساؤل کو بتا دے کہ تو رد کر دیا گیا ہے کیونکہ تو نے میرا حکم جو ہے وہ نہیں مانا. اور جب خداوند نے سیموئیل سے یہ کہا تو فوری طور پہ ایسا ہوا کہ خدا کی روح جو تھی وہ ساؤل سے جدا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی. اور پہلا سیموئیل 16واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی. یعنی خدا نے اس کو رد بھی کر دیا اور خدا کا روح جو تھا وہ ساؤل سے جدا بھی ہو گیا. اور اب کیا حالات ہیں کہ ساؤل کو ایک بری روح جو ہے وہ تنگ کرنے لگی اور ساؤل بڑا پریشان ہوا کیونکہ یہ اس مسئلہ اس کے ساتھ پہلے نہیں تھا. لیکن جب خدا نے اس کو رد کر دیا تو بری روح اس کو تنگ کرنے لگی، اس کو ڈسٹرب کرنے لگی. اور ساؤل نے پہلا سیموئیل 16واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ. یعنی اب ساؤل نے اپنے لیے خود سمجھا ہے کہ کوئی بجانے والا آئے، کوئی گیت گانے والا آئے، کیوں میوزک بجانے والا آئے جو میوزک بجائے اور میرے دل کو چین ملے، میرے دل کو، میری روح کو سکون ملے. اب یہاں پر کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس نے آنا ہے، نہ ساؤل کو بھی نہیں پتا کہ داؤد کو خداوند نے چن لیا اس کی جگہ. اور کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا سیموئیل 16واں باب 18ویں آیت تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت الحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے اور خداوند اس کے ساتھ. یعنی یہ اس کے دربار میں جو موجود تھے لوگ، اس کے درباریوں نے بتایا کہ وہ جنگی مرد بھی ہے، سورما بھی ہے اور بجانے میں بڑا ماہر. آپ جانتے ہیں کہ داؤد بین بربت بجا کر جنگل میں بھی خدا کی پرستش کرتا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور خداوند کی حمد و ستائش پرستش جنگل بیابان میں کرتا رہتا تھا. اور خداوند نے اس کو اس کے اس وصف کی بدولت اس کو پسند کیا اور آئندہ ہونے کے لیے بادشاہ اسرائیل کا مقرر کیا. اور اب میں آپ کے سامنے ذرا
یہ لانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے پسند کیا کہ داؤد نبی کو مسح کیا جائے. داؤد نبی کا مسح کیا جانا آج عام بات نہیں تھی. خداوند نے سیموئیل نبی جو خدا کا خاص بندہ تھا اس کو کہا کہ تو یسی کے گھرانے میں جا. کس کے گھرانے میں جا؟ یسی کے. یسی خدا کا بندہ تھا. اس کے میں آپ کو بتائے چلوں اس کے 8 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 8. اور داؤد اس کے 8 بیٹوں میں سب سے چھوٹا بیٹا تھا. اور سیموئیل کو خداوند نے کہا کہ تو نے جانا ہے اور وہاں تو نے ایک شخص کو تو نے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. سیموئیل کو کچھ پتا نہیں کہ کس کو مسح کرنا ہے اور یسی کون ہے. وہ اس سے پہلے یسی کو جانتا بھی نہیں تھا. لیکن خدا کا حکم تھا اور خدا کے حکم کی فرما برداری سیموئیل کی زندگی میں ہمیشہ نظر آئی. کلام مقدس میں لکھا ہے سیموئیل نے خدا کی کسی بات کو کبھی مٹی میں نہ ملنے دیا. یعنی جو خداوند نے کہہ دیا سیموئیل کے لیے وہ پتھر پر لکیر ہو گیا. اور اب سیموئیل جو ہے وہ یسی کے گھرانے میں جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یسی کو بھی خدا نے بتا دیا ہے کہ سیموئیل نبی تیرے گھر میں آئے گا. اور نہ یسی سیموئیل کو جانتا ہے اور نہ سیموئیل یسی کو جانتا ہے. دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ان نون ہے. لیکن بیچ میں ایک مڈ پرسنالٹی ہے. اور وہ کون سی مڈ پرسنالٹی ہے؟ وہ خداوند خدا ہے جس نے سیموئیل کو بھی گائیڈ کیا ہے اور دوسری طرف یسی کو بھی گائیڈ کیا ہے کہ جس نے آنا ہے اس کا تو نے استقبال کرنا ہے. اور سیموئیل کو بھی بتایا ہے کہ یسی کے گھرانے میں جانا اور وہاں تو نے ایک بچیا کو ذبح کرنا ہے اور سوختنی قربانی گزرانی ہے. اب کلام مقدس میں لکھا ہے یہی جو حوالہ 16واں باب اس کو آپ خود بھی پڑھیے گا. اس کی پہلی 17 آیت آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں. سیموئیل نبی یسی کے گھر میں گیا ہے. یسی نے سیموئیل نبی کا پرتپاک استقبال کیا, اس کو بٹھایا اور اب علاقے کے بزرگ کانپتے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے کہا تو صلح کے ارادے سے آیا؟ سیموئیل نے کہا نہیں, میں خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے آیا. اور اب سیموئیل ٹو دا پوائنٹ بات پر آ گیا. اس نے یسی کو کہا اپنے بیٹوں کو میرے پاس بھیج. یسی نے کہا میرے بیٹے گھر ہی ہیں اور وہ آتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے سیموئیل نبی کے پاس الیاب آیا. یہ یسی کا بڑا بیٹا تھا. سیموئیل نے اس کو دیکھا, یہ پہلوٹا بیٹا تھا یسی کا الیاب. سیموئیل نے اس کو دیکھا تو سینگ میں تیل بھرا ہوا تھا اور اس نے خدا کے حکم کے مطابق خداوند کے ممسوح کے سر میں تیل ڈالنا تھا. جیسے ہی سیموئیل اٹھنے لگا خداوند نے سیموئیل سے کہا یہ نہیں ہے, تو اس کے قد کو اس کی شخصیت کو دیکھ رہا ہے, لیکن میں وہ خداوند ہوں جو دل کو دیکھتا. اور الیاب کے بعد یسی کا دوسرا بیٹا سما آیا. کیا نام ہے اس کا؟ سما. سما کو بھی دیکھا, وہ بھی بڑا خوبصورت, بڑی قداور شخصیت, بڑا خوبصورت. سیموئیل نبی اس کو اٹھ کر مسح کرنے لگا, لیکن خداوند نے کہا یہ بھی نہیں ہے. اور سیموئیل پھر بیٹھ گیا. اور پھر اس کے بعد ابنداب آیا. جب ابنداب کو دیکھا وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بڑا خوبصورت, پیارا, ہینڈسم. اور سیموئیل نے اس کو دیکھ کر کہا یہی ہوگا. اٹھ کر اپنے سینگ کو جو تیل سے بھرا تھا ڈالنے لگا, لیکن خداوند نے کہا یہ بھی نہیں ہے. سیموئیل پھر بیٹھ گیا. اب
सैमुअल थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया। उसने कहा अपने सारे बेटों को ला, सारे बेटे इस तरह ही आ गए, लेकिन खुदावंद की तरफ से उसको आवाज आती थी कि ये नहीं है। अब सैमुअल ने परेशान होकर यसी से कहा, ये तेरे बेटे थे तो कोई और बेटा भी है? शख्स के पास यसी ने कहा, हाँ मेरा एक और बेटा है, सबसे छोटा, वो जंगल में भेड़ बकरियां चराने गया हुआ है। अब सैमुअल ने यसी से कहा, उसको भी बुलवा भेज। और दाऊद जो था अपने उसी लिबास में जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो पहनता था, उसी समेत वो अपनी भेड़ बकरियों का निगहबान किसी को ठहरा कर अपने घर में आया। और जैसे ही उसने अपने उस कमरे में दाखिल हुआ जहां सैमुअल और उसका बाप यसी बैठे थे, तो खुदावंद ने सैमुअल से कहा, ये है, इसके सर में तेल डाल दे। और सैमुअल ने फौरन उठकर दाऊद के सर में तेल डाल दिया, और वो तेल उसके सर से बहता हुआ उसकी दाढ़ी में आ गया। खुदावंद की तारीफ हो। और यहाँ से फिर हम देखते हैं कि दाऊद की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। पहले वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, अब वो खुदा का ममसू हो गया। और वो खुदा के उसके मुतालिक लिखा है, खुदा की रूह जो थी उस दिन से दाऊद के साथ आ गई, और दाऊद के साथ अब खुदा का रूह था। अब यहाँ एक नुक्ता आपके सामने है कि साउल से खुदा का रूह जुदा हो गया है, लेकिन खुदा का रूह अब किसके साथ कनेक्ट हो गया है? दाऊद के साथ। कि दाऊद खुदावंद की नज़र में किस तरह मकबूल हुआ, वो खुदा की परस्तिश करता था, गाता था और खुदा की हम्द करता था, बरबत बजाकर खुदा की जंगल में इबादत करता था। और खुदा ने उसको पसंद किया और उसको बहुत सारी फिर बरकत से नवाजा। उसको खुदा ने बहुत बरकत दी, ब्लेसिंग दी, फतूहात दी, और अब उसने अपनी जान जो है वो खुदावंद के स्पुर्द कर दी। आज सीखने वाली बातें हमारे पास यही हैं, अपने ज़ोरे बाजू पर कभी भी घमंड ना करें। जो काम, जो अचीवमेंट आप लेते हैं उसमें क्रेडिट किसको दें? खुदावंद को दें। और कहीं ये खुदावंद ने किया है, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ। और दूसरी बात, मीकल की तरह कभी भी तंज़िया बात किसी खुदा के खादम के लिए ना करें। खुदा का नाम की हकारत ना करें, और खुदा के लोगों की हमेशा इज्जत, भले उनसे कोई गलती हो जाती है, आपको या मुझे कोई हक नहीं कि हम उनको किसी बात पर तंज करें, उनके लिए बुरा सोचें, बल्कि अपने मुंह को बंद रखें, क्योंकि खुदावंद उनको भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपको ढेरों ढेर कसरत से बरकत से नवाजे। आमीन। जोरदार तालियां। बहुत ही बाबरकत मैसेज। और आज किंग डेविड जो है, पूरी हिस्ट्री जो है बाइबल की, बड़े खुदा के सूर में आए, बड़े खुदा के नबी पैगंबर आए, लेकिन जो हार्ट फेवरेट, जो दिल के मौफिक खुदा का जो बंदा है, वो दाऊद नबी है, किंग डेविड, जिसका तख्त अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा। आज भी उसका तख्त यरूशलेम में कायम और दायम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम क्लोजिंग की तरफ हैं, और बस चंद अल्फाज। एक्चुअली हम लोग इकट्ठा 15 साल काम किया है हगाई इंस्टीट्यूट में। पास्टर नोएल इरफान साहब हमारे फैकल्टी के बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीचर थे, और पूरी दुनिया में जाके इन्होंने बाहर के ममालिक से भी बहुत कुछ सीख के आए। इसके साथ पास्टर शकील महमूद साहब, ये भी बाहर से ट्रेनिंग करके अमेरिका और सिंगापुर, ये 2 जगह पर ट्रेनिंग होती थी हगाई इंस्टीट्यूट की।
تو آج مجھے بھی تھوڑی انگلش اتری اس وجہ سے کہ ہم جب ہگائی میں تھے تو وہاں ٹوٹل انگلش جو ہے، میں نیشنل کوآرڈینیٹر تھا اور وہاں جو انگلش میں ہی یہ سارے ہم لوگ جو ہوتے تھے پریزنٹیشن دینا اور جس کو بھی گیسٹ کو بلانا، اور بہت کچھ سیکھے ہم نے. میں نے بہت انگلش جو پروو کی ہے ہگائی انسٹیٹیوٹ سے. اور ہگائی انسٹیٹیوٹ دنیا کا واحد لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ ہے. ہگائی انٹرنیشنل آج کل اس کا نام ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ ہیں، لیکن ہگائی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو 1 ماہ کے اندر پوری تھیالوجی آپ کے اندر اتر جاتی ہے اور آپ جو ہے خدا کے کلام کو جو ہے وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. جیسے خدا کے عظیم خادم پاسٹر نوئل عرفان یہ باہر سے جب ٹریننگ کر کے آئے، ان کی زندگی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑی وہ دنیاوی تھی، لیکن خداوند نے ان کو تبدیل کیا. خداوند تبدیل کرنے والا خدا ہے. میرے عزیزو، ہم اس آج کے جو کلام سے مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت زیادہ جو ہے آپ کو برکت ملی ہے. اور آئیں ہم دوبارہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے خادم کے لیے خوبصورت اور بابرکت پیغام کے لیے میں دعوت دوں گا پاسٹر شہزاد کو کہ وہ سامنے آئیں. پاسٹر شہزاد صاحب اور خداوند کے خادم کے لیے جو ایک انائنٹڈ مین آف گاڈ ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند آپ دوبارہ یہ مختلف جگہوں پر کلام لے کر جا رہے ہیں، خداوند ان کو اور زیادہ گہرے میں لے کے جائے اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے. آئیے خداوند کے حضور میں خدا کے زندہ کلام کے لیے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا، اور پاسٹر سیمول کوکر صاحب کے لیے، ساری ٹیم کے لیے، ساری کوائر کے لیے، ساری ورشپ کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے، اے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو زندہ خدا ہے، قادر مطلق خدا. ہم سب نے مل کر تیرے نام کو جلال دیا. بہت سارے زبور گائے گئے، گیت گائے گئے، ورشپ کی گئی، اور اے خداوند تیرے نام کو آنر دی گئی، گلوری دی گئی، رسپیکٹ دی گئی. Father God, we are nothing without you. Please, mighty Holy Ghost, help them and guide them and protect them, Father, in the mighty name of Jesus, and touch us everybody in the mighty name of Jesus. اے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں. 50 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھل ہماری زندگیوں میں لے کے آئے. اور باقی ماندہ عبادت کے حصے میں بھی تیرا مسا، تیری قدرت، تیرے ہاتھ کو مانگتے ہیں. تیرے پاک بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. زبور 72. رہے گا نام سدا تیکر نسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا. اور اپنے ہدیہ نذرانے خدا کے حضور گزرانے جو خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز جانتا ہے، سمجھتا ہے. تو آئیں ہم سب اس گیت کو گائیں گے اور اس کے بعد پھر کلوزنگ پریئر ہوگی. اس کے بعد ہولی کمیونین ہے، پاک شاہ ہے. بعد میں پھر یہ ہم جو یہ راشن ہے، گفٹ ہے، یہ ہم ان کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، جلدی جلدی ہم ان کو بلائیں گے اور پھر برکات کلمات سے رخصت ہوگی. رہے گا
میں درخواست کروں گا گلوبل پیس اینڈ پریچ منسٹری کی ٹیم کو کہ وہ سامنے آئیں پاک اشاع کے لیے. اور مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانا سنے جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. Lord Jesus, yes. نام بولیں گے اور سامنے تشریف لائیں اور یہ جو آپ کے لیے خدا نے مہیا کیا ہے یہ آپ تک پہنچائیں. ندیم سلیم سامنے تشریف لائیں. محمود گل، اس کے بعد فوزیہ، اللہ وسایہ وہ پیار ہیں. سسٹر فوزیہ، God bless you. منیر مسیح، سمیرہ امین، رضیہ مہتاب، بی بی، ہاں بھائی، سہیل ٹیلر ماسٹر، روبینہ ہدایت، عابدہ مغل، انم عرفان، شگفتہ کرسٹوفر، کنول امجد، پیٹر گل، بس ہماری لسٹ کے مطابق جو 2-3 لوگ نہیں ہیں ان کو پھر ہم خود دے دیں گے. کسی کا لسٹ میں نام لکھا اور وہ نہیں ہے تو وہ بتا دے ذرا. ویسے میں نے سب کے نام بولنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آنکھوں کو بند کریں اور آج کی ساری عبادت کے لیے، خوبصورت بابرکت پیغام کے لیے، پرستش کے لیے، لوگوں کے لیے جو اپنا ٹائم نکال کر خداوند کے گھر آئے، میں درخواست کروں گا ہدیہ نذرانے کے لیے اور آج کی ساری شکر گزاری کے لیے پاسٹر نویل عرفان دعا میں رہنمائی فرمائیں. مہربان پیارے خداوند آسمان و زمین کے خالق و مالک، اے باپ عثمانی، تو بڑا شفیق باپ ہے، رحم دل باپ ہے، مہربان باپ ہے. اور باپ عثمانی تیرا لقب یہ بھی ہے کہ تو یہوہ یری ہے.
आए कुदस खुदावंद तो सब कुछ मुहैया करने वाला बाप है। आज की इस इबादत के लिए, रूहानी खुराक के लिए, प्रस्तुश के लिए, जिस्मानी खुराक के लिए, राशन के लिए बाबा तेरा शुक्र करते हैं। आए कुदस खुदावंद जिन लोगों ने तेरे हुक्म से अपनी जेबों से ये अफोर्ड किया उनको बड़ा ब्लेस कर। और कुदस खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के लिए, बिशप अयूब के लिए, और कुदस खुदावंद अपने रूह रवा पास्टर्स सैमुअल खोखर के लिए, और कुदस खुदावंद सब के लिए, पूरी टीम के लिए, पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री के लिए, शकील महमूद के लिए, और जितने रुफ़्ताकार यहाँ मौजूद हैं अपने लिए बाबा तेरा शुक्र करता हूँ। कुदस खुदावंद हम इसी तरह यूनिटी के साथ तेरी खिदमत करते हैं। अब खाने पीने की तमाम अशिया को वापस तेरे ज़रूर लाता हूँ, इसको छू पाक कर इसको खाएं और खूब सेर हों, और जो ताकत और कुव्वत हासिल करे वो तेरे नए कामों में सर्व करें। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर अपने प्यारे बेटे हमारे मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा पाक तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस अपने कर्ज रब माफ़ किए तो भी हमारे कर्ज माफ़ है। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाह है, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा। हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाक़त, आलमगीर कलीसिया, तमाम मुक़द्दसीन और बिलखुसूस खुदावंद तेरी चुनी कौम बनी इसराइली हाज़िर जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।